آئیے آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ چشت کے لاڑا آپ کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ جب آپ چشت میں اجمیر شریف میں تشریف لے آئے، آپ اجمیر شریف میں جب آ گئے تو عصر کے بعد آپ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ اکثر وقت جو ہے وہ رونے میں گزارا کرتے اور آپ کی ہچکیاں بن جایا کرتی۔ حضرت میری طرف توجہ کیجئے، آپ کی ہچکیاں بن جایا کرتی اور آپ اتنا رویا کرتے کہ لوگ باہر سنا کرتے۔ ایک غیر مسلم شخص نوجوان وہ وہاں سے گزرتا ہے تو اس نے اپنی والدہ کو جا کر بتایا کہ والدہ یہ مسلمانوں کے گرو کو کیا ہوتا ہے، جب یہ عصر کا وقت ہوتا ہے تو یہ رونے میں گزار دیتے ہیں، روتے رہتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ ان سے پوچھ لو کیوں روتے ہیں۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ شخص، وہ نوجوان حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا سوال ہے آپ سے، میں جواب چاہتا ہوں۔ کہا، فرمایا خواجہ صاحب نے کہ بولو کیا جواب، کیا سوال ہے تمہارا۔ تو اب وہ شخص کہنے لگا، وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضور مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس وقت میں روتے کیوں ہیں۔ کہا کہ مجھے اپنے یار کی یاد آتی ہے، اپنے مرشد کی یاد آتی ہے تو میں اس لیے رویا کرتا ہوں۔ کہا اچھا، میں نے تو سنا تھا کہ کسی کو اگر درد ہو، کسی کو اگر پین ہو تب جا کر بندہ روتا ہے، تب جب تکلیف ہو تب جا کر روتا ہے، تو کیا کسی کو یاد کرنے کی وجہ سے بھی رویا جاتا ہے۔ کہا ہاں بھائی، کسی کو یاد کرنے کی وجہ سے بھی رویا جاتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے بھی رونا ہے۔ اب اس کا یہ معصوم سا سوال تھا کہ میں نے بھی رونا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اگر رونا ہے تو پھر تمہیں میری بات ماننا ہوگی، میرے ساتھ وقت گزارنا ہوگا، تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا، اس کے بعد تمہیں بھی رونا آ جائے گا۔ اس نے کہا ہاں ہاں میں رو لوں گا، میں آپ کی ہر شرط کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے، ان کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا تو جو ضد کر لے وہ پوری کرتا ہے، تو چلو جا، اگر تیرا یہ ارادہ ہے تو جا، میں تجھے اجازت دیتی ہوں۔ اب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں وہ نوجوان آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میں رونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں تجھے رونا آ جائے گا۔ آپ نے ایک دن اپنے پاس رکھا اسے، دن کو ناشتے میں بھی ساتھ ہے، دوپہر کو بھی ساتھ ہے، رات کو اللہ کی بارگاہ میں بھی ساتھ ساتھ ہے۔ دوسرا دن گزرتا ہے، تیسرا دن گزرتا ہے، خواجہ صاحب کی اس کو لت لگ جاتی ہے، اس کو خواجہ صاحب کے ساتھ جو ہے نا لگاؤ ہو جاتا ہے۔ وہ لگن جو ہوتی ہے، وہ تڑپ جو ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ بے قراری جو تھی وہ بڑھتی چلی گئی۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیٹا آج تجھے چھٹی ہے، آج تو گھر چلا جا، آج تیری چھٹی کا دن ہے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا ایک شرط ہے کہ تو نے 3 دنوں تک مجھ سے ملنا نہیں ہے، تو 3 دن تک گھر پہ رہے گا۔ اس نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، گھر ماں کے ہاتھوں کی روٹیاں کھاؤں گا، گھر پہ رہوں گا، آرام کروں گا، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے، میں پہلے بھی تو رہا کرتا تھا نا۔ اسے نادان کو یہ نہ پتا تھا کہ پہلے رہنے میں اور اب رہنے میں کیا فرق آ گیا ہے۔ اب دیکھیے کو دل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دے رہا ہے اور وہ سونے کی باتیں کر رہا ہے، وہ کھانے پینے کی باتیں کر رہا ہے۔ چلو آگے آگے دیکھتے ہیں، یہ ابتدائے عشق ہے، دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ اب وہ گھر میں جاتا ہے، پہلا جب دن کچھ گزرتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اماں مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ نوجوان جو 4 روٹیاں کھا جایا کرتا تھا آج ایک نوالا بھی نہیں کھا پا رہا، اور رات کو نیند نہیں آ رہی، رات کو چھت پہ چلا جاتا ہے، ٹہلتا کبھی کہیں جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے۔ والدہ نے جب دیکھا بیٹا سو جاؤ، کہا اماں آج نیند نہیں آ رہی، آج بے چینی ہے، آج بے قراری ہے، آج دل مچل رہا ہے، آج دل تڑپ رہا ہے، آج دل کو کچھ ہو گیا ہے اماں، میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، ابھی پہلی رات تھی، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ جب رو رہے ہیں والدہ نے کہا بیٹا تمہیں کیا ہو گیا، تو اچھا بلا تھا، تجھے کیا ہو گیا۔ تو اب والدہ سے کہتا ہے اماں مجھے چین آئے گا، مجھے قرار آئے گا، مجھے سکون آئے گا تو مجھے خواجہ صاحب کے پاس سکون آئے گا۔ والدہ انہوں نے فرمایا ہے کہ 3 دن چھٹیاں ہیں، 3 دن میرے پاس نہ آنا۔ اماں میری مہربانی فرما، میری والدہ مہربانی فرما۔
ख्वाजा साहब से वक़्त ले दे, ख्वाजा साहब से कह दे कि मैं आना चाहता हूँ, मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। अब एक दिन वो जब जाती है तो ख्वाजा साहब ने फरमाया नहीं नहीं अभी नहीं आना। दूसरी दफा फिर भेज दिया, दूसरी दफा भी ख्वाजा साहब ने फरमाया कि नहीं अभी नहीं आना। अब तीसरी दफा उसने कहा माँ मुझे पैदा करने वाले की कसम है, अगर ख्वाजा साहब ने मुझे अपने पास ना आने दिया तो मैं मर जाऊंगा, मैं इसी सूरत में मर जाऊंगा, इसी हालत में मर जाऊंगा, इसी कैफियत में मर जाऊंगा, मुझसे जिया नहीं जा रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब देखिए मेरे दोस्तों भाइयों, मेरे नौजवानों, आज देखिए कि मैं और आप किसकी मोहब्बत में गाफिल हो चुके हैं, दुनिया की मोहब्बत में हम कहां तक आगे निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अपने शेख की मोहब्बत उसको कैसे खींच रही है। जब तीसरी दफा वालिदा जाती है, कहा कि अब मैं कोई और नहीं आई बल्कि वालिदा बन के आई हूँ। एक वालिदा का सवाल है, बेटे की जिंदगी मांगती हूँ, बेटा मेरा मर जाएगा, हुजूर शफकत फरमाइए, मेहरबानी फरमाइए, उसको अपने पास आने की इजाजत दे दीजिए। आपने फरमाया ठीक है, उसको भेज दो, उसको आने दो। जब वो आता है तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी आंखों में आंसू हैं और उस शख्स की आंखों में भी आंसू हैं। नौजवान भी रो रहा है, ख्वाजा साहब भी रो रहे हैं। अरे वो देख रहे हैं बाकी लोग जो बैठे हुए हैं कि ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, ये किस्सा क्या है। ये तो आंखों आंखों में बातें हो रही हैं, आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, ये बात थी, दिल आ गया था। ख्वाजा साहब ने फरमाया हाँ भी नौजवान बता रोटी खाई थी, कहा रोटी नहीं खा सका, फरमाया रोटी मैं भी नहीं खा सका। अरे नौजवान तुझे नींद आई थी, कहा नींद नहीं आई हुजूर, फरमाया आंख मेरी भी ना लगी थी। अरे वो नौजवान जो था उससे पूछा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाया कि नौजवान बता मुझे कि तकलीफ के बगैर भी रोना आता है कि नहीं आता, किसी की याद में रोना आता है कि नहीं आता। कहा हाँ हुजूर मुझे रोना आ गया है, मुझे तड़पना आ गया है, मुझे मचलना आ गया है। हुजूर अब मेहरबानी फरमाइए, आपके बगैर एक लम्हा भी मेरे लिए गुजारना मुश्किल है। हुजूर मेहरबानी फरमाइए, मुझे अपने कदमों से दूर न कीजिए वगरना मैं